سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون KMC کے پارلیمانی لیڈر فیروز خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میئر کراچی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. کہا کہ حالیہ بارشوں نے میئر کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے, سوائے میئر کراچی نے فوٹو سیشن کروانے کے کچھ نہ کیا. اس وقت ہمارے بیورو چیف محمد کامران زہری پارلیمانی لیڈر فیروز خان کے ہمراہ موجود ہیں. جی کامران زہری, کیا کہنا تھا فیروز خان کا؟ ہاں جی, دیکھیں اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی لیڈر KMC فیروز خان صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں. کراچی شہر کا درد لے کے آج صحافیوں کو اکٹھا کیا مسلم لیگ نون ہاؤس کارساز کے اندر, اور ایک یہ گما کیا جا رہا تھا کہ آج مسلم لیگ نون جو ہے کراچی کی سیاست میں, سندھ کی سیاست میں بھوچال لا دے گی. لیکن اینڈ ٹائم پر ہم نے جب ان کی پریس کانفرنس دیکھی تو انہوں نے میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کو مزید ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا. سنگین الزامات بھی لگائیں, انہی کے منہ سے جانتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. سر ایک ہفتے کا ٹائم کافی ہوگا اس شہر کی سیاست کو بدلنے کے لیے, حالات کو بدلنے کے لیے, اس شہر کی سڑکوں کو بدلنے کے لیے, پارکوں کو بدلنے کے لیے, آپ نے کہا کرپشن کو بدلنے کے لیے, آپ نے کہا کہ ناانصافیوں کو بدلنے کے لیے. ایک ہفتہ بہت ہے سر. ایک ہفتے میں نظر آ جائے گا اگر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. جو الزامات ہم لگائیں, جو ہمارے یہ مطالبات ہیں, اس پہ اگر انہوں نے کام شروع کر دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہم ان سے الگ ہو جائیں گے. جماعت اسلامی سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے سر؟ بالکل رابطہ ہے ان سے, بالکل رابطہ. آج شام میں ان سے ملاقات بھی ہے. ہاں اچھا, اب فرض کریں ان سے مل کر انشاءاللہ آئندہ کی ہم پالیسی بنائیں گے. اگر بہتر اس شہر کے لیے پالیسی وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہم چلے جائیں گے. سر بس یہ ایک آخری سوال یہ ناظرین سننا چاہیں گے. آپ کے پاس تقریباً 14 جو ہیں ان کے پاس اعتماد کے ووٹ ہیں. اگر آپ اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کو کیا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے دوبارہ آپ کے پاس آنا پڑے گا؟ ایک سوال. دوسرا یہ, آپ نے تو سر ہمت دکھائی, کراچی کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیا. آپ کی اعلیٰ قیادت جو پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے, کیا وہ آپ کو سپورٹ کرے گی؟ سر بالکل, یہ قیادت کے یہ مشورے سے ہم سارے کام کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. ہماری جو سندھ کی قیادت ہے, ظاہر سی بات ہے وہ یہ لاہور یا اسلام آباد میں اور رابطے میں, ان سے ہم نے پوچھ کر کے سارے اقدام اٹھائیں گے. ان کی مرضی کے خلاف, ظاہر جب ہم یہ پارٹی کا حصہ ہیں تو ان کے یہ پوچھے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ تھے فیروز خان صاحب پارلیمانی لیڈر KMC, اور دبنگ بیان دیا ہے آج مسلم لیگ نون نے بہت عرصے بعد. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کے بیان پہ ان کو قائم رکھیں, اور صحافی جو ہے ان کو اب بار بار رابطے میں رکھے گی کہ ایک ہفتہ ہونے والا ہے. اور میرے ساتھ یہاں پر جو صحافی حضرات تھے انہوں نے یہ تک کہا کہ کامران بھائی آج سے ہم اگلے ایک ہفتے تک ڈیلی مسلم لیگ نون کے مرکزی قیادت سندھ کی ان کو یاد دلائیں گے کہ ایک ہفتے کے ٹائم میں کتنا ختم ہونے کا وقت باقی رہ گیا. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ترکی اور سری لنکا کے کاؤنسل جنرلز کے اعزاز میں ایک الوداعی تقریب کا انعقاد کیا, جہاں دونوں کاؤنسل جنرلز کی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہا گیا ہے. گورنر سندھ نے ترکی کے کاؤنسل جنرل جمل سانگو کے پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات کو مضبوط کرنے میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جمل سانگو نے تجارت, ثقافت اور عوامی روابط کو فروغ دینے میں بہترین کردار ادا کیا ہے, اور پاکستان خصوصاً سندھ کے عوام ان کی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. سری لنکا کے کاؤنسل جنرل جگت ابے ورنا نے پاکستان اور سری لنکا کے عوامی اور ثقافتی روابط کو مضبوط کرنے میں خدمات کو بھی سراہا کیا. گورنر سندھ نے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو مزید مستحکم کرنے میں کاؤنسل جنرل کے کردار کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. تقریب کے دوران گورنر سندھ نے دونوں کاؤنسل جنرلز کو تحائف پیش کیے اور یادگار لمحات کے طور پر کیک کاٹا گیا. آخر میں انہوں نے دونوں کاؤنسل جنرلز کے لیے نیک خواہشات اور دعائے خیر کا بھی اظہار کیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ دریاؤں اور بیراجوں میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں کمی پیشی کا سلسلہ جاری ہے, تاہم سندھ حکومت صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ پانی کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے 24 گھنٹے الرٹ ہیں. گڈو, سکھر, کوٹری اور مرالا پر نچلے درجے کا سیلاب جاری ہے. پنجن بیراج پر پانی کا انفلو اور آؤٹ فلو 3,10,479 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ گڈو بیراج پر انفلو 35,975 کیوسک اور آؤٹ فلو 3,27,481 کیوسک رہا. اسی طرح سکھر بیراج پر انفلو بھی زیادہ ہے, جبکہ آؤٹ فلو کو دیکھا جائے تو 27,735 کیوسک ہے, جس میں بتدریج کمی آ رہی ہے. حکومت سندھ نے
ممکنہ سیلابی خطرات کے پیش نظر کچے کے علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی اور منتقلی کا عمل تیز کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14,04,330 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر اب تک 1,93,220 افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا چکا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ حاکم علی شیخ نے سینئر وکیل رہنما کے ہمراہ اہم ملاقات کی ہے۔ وفد میں مبشر مرزا، عامر زیب، پیر ریاض اور قاسم خان شامل تھے۔ ملاقات میں قانونی اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ امن و امان کی صورتحال اور عدالتوں میں زیر سماعت اہم مقدمات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس اور محکمہ قانون سندھ کے روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ قانونی معاملات میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت ادارہ جاتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور ٹیم ورک کے تحت عدالتی امور سمیت کرمنل جسٹس سسٹم کو مزید تقویت دینا ہوگی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ یوم دفاع کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کی قیادت میں واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز، میونسپل کمشنرز اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی ہے۔ واک میں اسکول کے بچوں کی بڑی تعداد نے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر وسطی طاہا سلیم نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کو محفوظ بنانے کی جنگ لڑنے والے پاک فوج کے جانبازوں کے ساتھ قوم ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی۔ 6 ستمبر 1965 کے مارکے میں بھارت کے بزدلانہ حملے کے جواب میں پوری پاکستانی قوم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ قوم یوم دفاع پاکستان ہمارے ملی اتحاد و یکجہتی کا بہترین عکاس ہے۔ رواں سال یوم دفاع پاکستان نہایت منفرد ہے کیونکہ افواج پاکستان نے اپنی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ ضلع میں یوم دفاع بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی ہدایت پر میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو کی زیر نگرانی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ صفورہ ٹاؤن میں موجود یونین کمیٹیز میں موجود مساجد و جلوس کی گزرگاہوں پر بلدیاتی خدمات کی سر انجام دہی کے لیے محکمہ میونسپل سروسز کی جانب سے اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت، جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ، صفائی ستھرائی اور روڈ لیولنگ کے کام سر انجام دیے گئے، جس پر مساجد انتظامیہ سمیت صفورہ ٹاؤن کے مکینکوں نے اور مکینوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ٹاؤن انتظامیہ کو سراہا گیا، جبکہ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی نے کہا کہ ربیع الاول کے آغاز سے ہی بلدیاتی خدمات کا آغاز کر دیا گیا تھا، جو تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں بلدیاتی خدمات کی فراہمی اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہمارے لیے اعزاز ہے۔ تاحال میونسپل سروسز کا محکمہ الرٹ ہے اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں مصروف ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ٹاؤن کی حدود میں تمام مساجد، جلوس کی گزرگاہوں کو بلدیاتی سہولیات سے آراستہ کیا جائے تاکہ عاشقان رسول کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ میونسپل سروسز اور دیگر محکموں نے شب و روز بلدیاتی خدمت سر انجام دے کر مساجد، جلوس اور نعتیہ محفل کی جگہوں کو بلدیاتی سہولیات سے آراستہ کیا۔ وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ وقار مہدی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی نے کہا کہ کراچی میں ہونے والے بلدیاتی ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی تمام حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے گی۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ، ویسٹ اور کیماڑی میں مختلف یوسیز کے چیئرمینز، وائس چیئرمینز اور جنرل کاؤنسلز کی خالی نشستوں کے لیے پارٹی کی جانب سے امیدواروں کو ٹکٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ جن ڈسٹرکٹ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات منعقد ہو رہی ہیں، وہاں کی پارٹی کی تنظیم مکمل طور پر ان خدمات میں سنجیدگی کے ساتھ حصہ لے گی اور انشاءاللہ تمام نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ کیماڑی میں UC 8 بلدیہ ٹاؤن کے وائس چیئرمین کی نشست پر ضمنی انتخابات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ تمام UCs کے ضمنی انتخابات میں تمام عہدیداران اور ذمہ داران بھرپور طور پر مہم کا حصہ بنیں اور ان خدمات میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے کردار کو ادا کریں۔
सदर पीपल्स पार्टी जिला जनूबी जावेद नागोरी ने चेयरमैन लियारी नासिर करीम, म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान और इलाकाई नुमाइंदों के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके 12 रबीउल अव्वल के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने सदर जिला जनूबी जावेद नागोरी को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि सेवरेज के साथ साथ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के रूट्स पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई है। हमारी कोशिश है कि जुलूस की गुजरगाहों, महफिल मिलाद के मकामात पर बल्दियाती सहूलियत की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल लियारी टाउन में निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। टाउन के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहकर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मसरूफ अमल है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की के सदर इकबाल सांद के हमरा यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से जौहर कॉम्प्लेक्स UC5 में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थीं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की के सदर इकबाल सांद ने कहा कि पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है और इसके तहत चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली और उनकी टीम काम कर रही है। सफूरा टाउन में कई प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर हैं जो इंतहाई खुशाइंद बात है। गुज़श्ता बरसात में जौहर कॉम्प्लेक्स में निकासी आब के लिए बेहतरीन काम किए गए। उन्होंने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से कहा कि सन 1965 में पाकिस्तानी शाहीनों ने मुल्क का ऐसा ही दिफा किया जिस तरह इस साल मई में किया गया। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखली ने इस मौके पर बताया कि प्रोजेक्ट्स ज़ेरे तामीर हैं जिससे जल्द मुकम्मल करके उनका भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जौहर कॉम्प्लेक्स एक छोटा लेकिन खूबसूरत पार्क बनाया गया है जिसकी दीवारें खूबसूरत नक्श निगार पर मुश्तमिल हैं, जबकि बच्चों के लिए मुख्तलिफ नौयत के झूले भी लगाए गए हैं। गुज़श्ता बरसात में शब रोज़ काम करके निकासिया पे काम सर अंजाम देकर अवाम को रिलीफ पहुंचाया गया है। UC4 में सेवरेज के मसले को दूर करने के लिए हर सतह पर बात की, जिसके बाद जल्द ही ये मसला हल हो जाएगा। उन्होंने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से कहा कि यह पार्क यौम दिफा की मुनासिबत से एक छोटा सा तोहफा है। 1965 में MM आलम, राशिद मिन्हास और दीगर ने मुल्क का नाकाबिल फरामोश दिफा किया और मई में भी पाकिस्तानी शाहीनों ने शानदार मुल्क के दिफा की तारीख को दोहराया है। मुल्क के दिफा करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन सोहराबगोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने शाहराह IB सुमरो, जबकि एवेन्यू शाहराह इलाही और अयूब गोट चौक और दीगर मकामात का दौरा करके 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन सोहराबगोट लाला अब्दुल रहीम के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर तनवीर आराई, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन सोहराबगोट लाला अब्दुल रहीम ने अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल से कबल टाउन में होने वाले हर इज्तिमा और रैलियों की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की मुकम्मल बहाली और दीगर तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए। हमारा काम अवाम की खिदमत है। अहलियान सोहराबगोट टाउन को हर दीनी और कौमी त्यौहार के मौके पर हर बुनियादी सहूलियत फराहम करना हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोहराबगोट के तमाम महकमा जात 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से निकलने वाली रैलियों और महफिल मिलाद होने वाले इज्तिमात के लिए अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बल्दियाती सहूलियत की फरहमी के काम के जारी किया गया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश, उलमा कराम और जुलूस मुंतज़मीन के हमरा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ जुलूस की गुजरगाहों और शाहराह शाह फैसल पर होने वाली पेवंदकारी के काम का भी मुआयना कर रहे हैं। चेयरमैन शाह फैसल और दीगर ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। शाह फैसल पे खड़े हैं और ये जैसा कि हमने पहले ये रोड बनाया था और फिर इस पे सीवरेज लाइन भी डाली थी, लेकिन कराची की बारिशों ने रोड को तो नुकसान नहीं हुआ, तो सीवरेज लाइन भी हमारी वो बैठ गई थी, तो उस सीवरेज लाइन को भी हम क्लियर कर रहे हैं। और दूसरा रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम जितने भी जुलूस के रोड थे उन पे सब पे हमने 2 दिन से हमारी टीम पूरे दिन रात लगी हुई काम कर रही है। हालांकि तवक्को है कि बारिशें भी हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने करा दिया। जितने भी जुलूस के रोड थे उस पर सब रूटों पे हमने कारपेट करा दिया। खासकर 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और साथ में अजीमपुरा कब्रिस्तान के साथ जो मेन रोड है
उस पर बड़े बड़े पेच वर्क थे। तो इंशाल्लाह ये सारा काम हम टैक्स जमा करके करा रहे हैं। कोई तरक्याती फंड नहीं मिला हमें, कोई फंड नहीं मिलता है, तरक्याती टैक्स जमा करके काम करा रहे हैं। और हमने वादा किया था कि इंशाल्लाह पिछले साल की तरह इस साल भी रबी अव्वल में तमाम जो हमारे लोग हैं उनको सहूलत देंगे। तमाम शाह फैसल में जितनी मस्जिद है सबों पे लाइट लग गई, तमाम जो शहरा है उन पे भी हमने लाइटें लगा ली है। और चौरंगी जो 3-4 हमारे पास थी, जैसे मैंने कहा था कि हम उसको खुद सजाएंगे, वो भी सजा दी गई है। तो इंशाल्लाह रबी अव्वल हम बड़े जोश जज्बे और हिम्मत के साथ बनाएंगे। और अगर कोई मसले आ जाते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो हमारे अंडर में नहीं है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हल करें। और अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है जुलूस के रास्तों में या जहाँ पर मस्जिदों में मेंसलेस होनी है या कैंप लगाने, तो हमसे राब्ता करें। दिन रात हमारे लोग मौजूद है। आज हालांकि छुट्टी का दिन है, सिंध हुकूमत ने छुट्टी की है, लेकिन शाह फैसल टाउन का पूरा स्टाफ मौजूद है। और अभी भी आप देखें रात को भी काम हो रहा था, अभी भी चल रहा है और इंशाल्लाह काम चलता रहेगा। तमाम लोगों को पता है कि कल इंशाल्लाह 12 रबी अव्वल का दिन है और जुलूस की जितनी गुजरगाहें थी 5 नंबर 4 नंबर 1 नंबर मार्केट से लेके A1 चौक तक और A1 चौक से लेके 3 नंबर MCB बैंक से लेके कबूतर चौक तक और उसके साथ अजीमपुरा रोड, तमाम जुलूस की गुजरगाहों पे अल्हम्दुलिल्लाह रोड की पेवंदकारी की गई है। चेयरमैन जनाब गौर खटक साहब की हिदायत पे हमारे पूरे टाउन का अमला इसके ऊपर मौजूद था। तमाम जुलूस की गुजरगाहों पे और तमाम मसाजिद पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स लगा दी गई हैं। अगर कल कोई कंप्लेन आज की तारीख में आती है तो उसको भी हल कर दिया जाएगा। सैनिटेशन की टीम हमारे डायरेक्टर जनाब फरहान भाई के अंडर वो तमाम 8 यूसीयू में बेहतरीन काम कर रही है, सफाई सुथराई को देख रही है और कल भी स्प्रे कराया गया है तमाम 8 यूसीयू में, मसाजिद के अतराफ में, मसाजिद में, और इंशाल्लाह आज भी कराया जाएगा। हमारी तमाम टीम आज रात को भी यहीं पे मौजूद है। कल के जुलूस के दिन तक, जहाँ जुलूस खत्म होंगे तब तक, हालांकि छुट्टी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन हमारी टीम चेयरमैन साहब के हिदायत के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। तमाम उलमाए कराम के हम राब्ते में हैं। इंशाल्लाह इस रबी अव्वल को बेहतरीन अंदाज में मनाया जाएगा। टाउन नाजिम साहब, जनाब गौर खटक साहब, तारिक भाई, फरहान भाई ने शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1, 5 नंबर और 4 नंबर के जुलूस के रोड थे वो भी सही कर दिए हैं। और जहाँ पेच वर्क थी, इंतहाई जरूरत थी, वहाँ हमने पेच वर्क भी कर दिया गया है। अब जुलूस का जो बाकी का 3 नंबर का रूट है वो थोड़ा सा काम रह गया, वो भी इंशाल्लाह शाम तक कम्प्लीट हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज तालीम के फ़रोग़ में पोशीदा है। आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में अगर किसी भी मुल्क को कौम को आगे बढ़ाना है तो ये बात तो तय है कि उनकी तरक्की का हुसूल इल्म और फ़रोग़ इल्म के बग़ैर जारी नहीं रह सकता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर उस मुल्क में जहाँ तालीम की तसल्ली बख्श नहीं, वहाँ पर तरक्की की रफ्तार खुद ब खुद सुस्त पड़ने लगी है। इसीलिए अगर ये कहा तो गलत ना होगा कि आज का दौर तालीम तहकीक का दौर है और जमात इस्लामी इस मुल्क के बच्चों बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग तालीम के मौक़े भी फराहम रही है। लाउंडी टाउन में जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत के आने के बाद तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से 20 साल बाद लाउंडी टाउन के स्कूलों के तलबा तालिबात का मैट्रिक का रिज़ल्ट 90% से ज़ायद आया है, जो जमात इस्लाम की और इल्म दोस्ती का अमली सबूत है। इस दफ़ा लांडी टाउन ने कोर्सेज़ के साथ साथ हज़ारों की तादाद में मुफ्त कॉपियाँ भी तकसीम की हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान, अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोरंगी मिर्ज़ा फ़रहान बेग, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर और दीगर के हमरा लांडी टाउन में मुफ्त कोर्सेज़ और कॉपियों की तकसीम करने के मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान ने कहा कि तालीम का फ़रोग़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ तालीम के मैदान में आगे बढ़कर लांडी के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्लेटिनियम जुबली के मौके पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक और तारीखी संगे मील अबूर कर लिया है। 4 सितंबर 2025 को शहर के तारीखी खालिक दीना हॉल में, जहां 1950 में PFUJ की बुनियाद रखी गई थी, इसी तारीखी मुकाम पर PFUJ के यादगार का संगे बुनियाद रखा गया। यादगार का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने किया है, जिन्होंने मौके पर मौजूद सहाफ़ी बरादरी के हमरा तकरीब में शिरकत की और अपने तासुरात PFUJ प्लेटिनियम जुबली वॉल पर दर्ज किए। इस मौके पर मेयर कराची की PFUJ और KUJ के कायदीन और अरकीन के हमरा ग्रुप फ़ोटो भी बनाई गई है, जो यादगार लम्हात का हिस्सा बन गई है। तकरीब में मीडिया के सीनियर नुमाइंदगान, कारकुन, सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की है।
ہے اور PFUJ کی تاریخ جدوجہد اور آزادی صحافت کے لیے دی گئی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں کہا گیا ہے کہ PFUJ کی جدوجہد پاکستان میں آزادی صحافت کی علامت ہے اور خالد دینا ہال میں یادگار کا قیام اس جدوجہد کو کونسل در نسل اور منتقل کرنے کا ایک عملی قدم بھی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم نے فلڈ ایمرجنسی ریلیف سینٹر کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے معززین علاقہ اور مشترکہ شہریوں سے بھی متعلقات کی ہے۔ فیصل ندیم نے اس موقع پر عوام کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ فیصل ندیم نے ذمہ داران کے ہمراہ کچے کے علاقوں کا بھی معائنہ کیا ہے اور ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بروقت ایمرجنسی ریلیف سینٹر اور فری کشتی سروس کا آغاز کر کے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ سندھ کی جانب بڑھنے والا حالیہ سیلاب ماضی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی تمام تر کوششیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ فیصل ندیم نے کہا کہ مختلف جماعتوں کی مشترکہ کاوشیں قابل تعریف ہیں اور ہمیں ایک قوم بن کر اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب شہر میں سڑکوں کی بحالی کے کام کے معائنے کے لیے کورنگی پہنچ گئے، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ افسران نے بریفنگ میں بتایا کہ 11 کلومیٹر طویل سڑک کو 20% نقصان پہنچا ہے۔ روڈ کی بحالی جلد مکمل کرنے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ میئر کراچی نے ہدایت دی کہ 24 گھنٹے کام کر کے عوام کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ تاخیر یا معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شکایت کی صورت میں افسران اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور کراچی میں یوم دفاع کے موقع پر سندھ حکومت کے محکمہ کھیل کے زیر اہتمام ضلع جنوبی اور ضلع شرقی میں کھیلوں کے ایونٹس منعقد کیے گئے ہیں۔ یو ڈیولپمنٹ سینٹر ساؤتھ میں میجر عزیز بھٹی شہید کی یاد میں گرلز گیمز کا انعقاد کیا گیا، جس میں 200 سے زائد کھلاڑی شریک ہوئے۔ گرلز ٹینس وال اور ٹیبل ٹینس اور رسہ کشی کے مقابلے منعقد ہوئے ہیں۔ KMA گرلز ڈگری کالج نے رسہ کشی اور ریلے ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تقریب میں مہمان خصوصی ایڈیشنل سیکریٹری کھیل اسد اسحاق اور سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے احمد علی راجپوت تھے۔ جیتنے والی کھلاڑیوں میں میڈلز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری کھیل کا کہنا تھا کہ یوم دفاع پر کھیلوں کے انعقاد کا مقصد شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا اور نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ ادھر سندھ یوتھ کلب گلستان جوہر میں بھی گرلز اور بوائز کے درمیان بیڈمنٹن اور ٹیک بال کے مقابلے کرائے گئے ہیں، جن میں سے 200 سے زائد کھلاڑی شریک ہوئے۔ مہمان خصوصی میں ایڈیشنل سیکریٹری کھیل اسد اسحاق اور پاک ترک معرف اسکولز کے ریجنل ڈائریکٹر عبداللہ گنیش شامل تھے۔ کھیلوں کے ان ایونٹس کے دوران جیتنے والوں میں ٹرافیاں، میڈلز اور اسناد بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ گلشن حدید میں دعوت اسلامی کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مند پہنچ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات بھی جمع کیے جائیں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شہریار شوکت۔ جی بالکل، اس وقت ہم گلشن حدید کے اندر موجود ہیں۔ یہاں دعوت اسلامی کے جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 15واں سوے جو یوم ولادت ہے اس کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر تیاریاں جو ہیں وہ بڑی عروج پر ہیں، جوش و خروش کے ساتھ اس پروگرام کی تیاریاں جاری ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں پر جہاں نوجوان بزرگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ہمیں بچے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر جب ہم نے منتظمین سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں الیاس قادری صاحب، وہ بھی جو ہے وہ آن لائن خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جو شورا کے رکن ہیں ان کا بھی خطاب ہوگا۔ یہاں پر نعتیں پڑھی جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ ایک منفرد بات جو یہاں پر دیکھنے میں آئی ہے وہ دعوت اسلامی کے یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی یہاں پر لگایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر جہاں جشن کا سما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہیں اس خوشی کے موقع پر وہ بچے، وہ پیشنٹ جو تھیلیسیمیا کا شکار ہیں، دعوت اسلامی کے تحت ان کے لیے خون کے عطیات بھی یہاں پر جمع کیے جائیں گے۔ جی
ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے شکریہ۔ ادھر کراچی پولیس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی طرف سے 12 ربیع الاول پر فول پروف سیکیورٹی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کے جلوسوں اور اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے 4480 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ساؤتھ زون میں 1882 پولیس افسران اور جوان تعینات ہوں گے۔ ایسٹ زون میں 811 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ نشتر پارک میں 449 افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ انٹری پوائنٹس پر 553 پولیس اہلکار موجود ہوں گے۔ علاوہ ازیں ٹریفک پولیس کو ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کی CCTV مانیٹرنگ کے ذریعے مؤثر نگرانی بھی کی جائے گی۔